موبائل سے مطالعہ نہ کیجیے گا. موبائل کا مطالعہ نا ذہن کے اندر مستحضر نہیں ہوتا. جن لوگوں کو یہ ڈیجیٹل عادت پڑ گئی ہے نا موبائل سے مطالعہ کرنے کی، موبائل سے پڑھنے کی، ان کے حافظے انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. کتاب کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کتاب ہمیشہ اپنے مضمون کو، اپنی عبارت کو زندہ رکھتی ہے. آپ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، آپ نے فوراً جو ہے کتاب کھولی، کتاب سے مسئلہ نکال لیا. کیوں؟ آپ نے پڑھا ہوا تھا. اگر آپ نے موبائل پہ پڑھا ہے یا نیٹ پہ سرچ کر کے آپ نے پڑھا ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے پڑھا ہے، PDF پڑھ لی ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ انتہائی ناکام ترین ہیں. کیوں؟ اگر کوئی حوالہ پوچھے کہاں ہے کہ میں فلاں کتاب کے اندر تھا، مثال کے طور پہ ہدایہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یا نور الایزاں میں ہم نے یہ پڑھا، قدوری میں پڑھا، اور پڑھا کہاں تھا بولیے؟ موبائل پر. اب کتاب اٹھا کر ڈھونڈنا شروع کریں گے آپ کو نہیں ملے گا مسئلہ، یا مل جائے گا تو بہت مشکل ہوگی. کیونکہ کتاب جب آپ کھولتے ہیں تو کتاب اوپر متن آپ پڑھتے ہیں، بین السطور کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر نیچے حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ. تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ایک صفحہ 1.5 صفحہ مطالعہ کرنے کے بعد بہت سارا مواد آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اور ایک بات اور جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے استقامت کی راہ میں رکاوٹ کے لیے، 3 مہینے سے پڑھ لو تمہیں کیا آیا، 4 مہینے سے پڑھ لو تمہیں کیا آیا، سال گزر گیا تم نے کیا سیکھا. تو جب اس طرح کے خیالات یا وسوسے ذہن میں آئے نا، آپ بیٹھ جائیے سکون سے، آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کو لے جائیے 6 مہینے پیچھے، 1 سال پیچھے لے جائیے کہ جب ادارے میں آپ نے داخلہ لیا تھا اس وقت آپ کی علمی سطح کیا تھی، اور 1 سال کے بعد علمی سطح کے طور پر آپ کہاں پہنچے. تو جب آپ اپنا تجزیہ کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کے دل سے الحمدللہ نکلے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے کچھ فقہی مسائل بھی سیکھ لیے، عقائد کے بارے میں بھی پڑھ لیا، بیسک عربی گرامر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور میں سیکھ گیا، سمجھ گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے جو رات کو میں پڑھائی کے لیے دے رہا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، یہ 2 گھنٹے مجھے کچھ سمجھ آئے نہ آئے، کم از کم یہ 2 گھنٹے مجھے خرافات سے بچا رہے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنی کلاس کے اندر طلباء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور استاد سے علم دین حاصل کر رہا ہوں. تو یہ جو سوچ اور فکر ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ ترقی دے گی. اور میں آپ کو اس وقت وزن کر کے نہیں دکھا سکتا کہ آپ لوگ اپنے گھر سے چلتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ گھر واپس جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے نا، یقین مانیے کہ ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو. اگر دکھا سکتے نا کہ وہ یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ فائدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رضا ہے، یقین مانیے ہم سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف علم دین حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، صرف یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اتنا بڑا ثواب، یا ہمیں منفعت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کے بینیفٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقت ہمارا بہتر نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک نے ایک بات بیان کی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا اسے، بہت توجہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، فرشتوں سے مشورہ، ساری چیزیں، قرآن پاک کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جب فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں صبح شام. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. یہ پوری آیات جو ہے ان کا آپ ترجمہ پڑھیے تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے جو رکھی وہ کیا تھی کہ وعلم آدم الاسماء کلها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے ظاہر کی، فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، بے شک تو ہی پاک ہے اور تو علم و حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے، یا آدم انبئہم باسمائہم،
حضرت آدم علیہ السلام کی جب ذکر ہوا اور جب آپ سے پوچھا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم عطا فرما دیا اور آپ کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائی۔ فضیلت کس وجہ سے تھی؟ آپ خوبصورت تھے، اللہ کے نبی تو خوبصورت ہوتے، اخلاق و عادات میں بہتر تھے، یقیناً بہتر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیاد بنائی فرشتوں کے سامنے وہ کیا تھی؟ علم کو اللہ نے بنیاد بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم ہے نا تو بندہ ترقی کرتا جائے گا۔ علم انسان کو جہالت سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ علم انسان کو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے ذہن کے دریچے کھول رہا ہوتا ہے، اور علم سے ہی انسان بنتا ہے۔ علم سے ہی انسان بنتا ہے۔ ہم نے علم کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے علم کو دنیا داری کا ذریعہ بنا لیا۔ علم تو مجھے اور آپ کو شعور بخشتا ہے، ہم نے علم کا استعمال کچھ اور انداز میں کرنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بندہ کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے اس کی برکت، کلاس کی استاد کی برکت جو ہے اس کا نعم البدل کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ہے کہ ایک استاد آپ کو کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے، تمام طلباء پڑھ رہے ہیں، وائٹ بورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے، کتاب بھی استعمال ہو رہی ہے، استاد تیاری بھی کر کے آئے، سب چیزیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہمارا سبق نہیں کہ اکیلے آ کر استاد سے پڑھ لیں، تو وہ انرجی پھر استاد کی نہیں ہوگی جو کلاس کے اندر ہے، وہ برکت آپ کو نہیں ملے گی استاد کی کلاس کے اندر آپ کو مل رہی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اپنے فلاں کلاس فیلو سے، وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے، اس سے جا کے سبق سمجھ لیں گے، آپ سمجھ تو لیں گے لیکن وہ بھی کلاس فیلو ہے آپ کا، وہ بھی طالب علم ہے، استاد وہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھنا ہے؟ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم آپس میں تکرار کر کے سمجھ لیں گے، جان لیں گے۔ تو اگر 100 طلباء مل کر کوئی اکیڈمی بنا لیں کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تعلیم ہو جائے گی۔ 100 مریض جو ہے ایک کلینک بنا لیں، ہم ایک دوسرے کا خود ہی علاج کریں گے، تو میرے خیال میں یہ قبرستان والوں کی عید ہو جائے گی، میت بس والوں کی عید ہو جائے گی، کفن والوں کی عید ہو جائے گی۔ کیوں؟ سب کے سب ایک دوسرے کو مار چکے ہوں گے۔ اور کتاب خود کچھ بھی نہیں ہوتی، کتاب آپ 100 کتابیں خرید رہے، کتاب کو کھولتا اگر ہے تو استاد کھولتا ہے، ایک ایک لائن، ایک ایک عبارت اور سطر، اس کی وضاحت یہ استاد ہی کرتا ہے، تب شاگردوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور استاد بھی پیچھے 4 کتابوں کا مطالعہ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، ورنہ بغیر تیاری کے تو کوئی استاد پڑھا ہی نہیں سکتا۔ اگر پڑھائے گا بھی استاد تو آئے بائیں شائع کرے گا، اگر اس کی تیاری نہیں ہے اپنی عبارت کی، حاشیے کی اور بھرپور تیاری کے ساتھ وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ استاد نے تعلیم کا حق ادا نہیں کیا۔ اساتذہ ماشاءاللہ آپ کے بڑی محنت کرتے ہیں اور محنت کے ساتھ آتے ہیں، اگر آپ کی بھی محنت ہوگی نا سامنے سے تو انشاءاللہ نتیجہ بہت اچھا آئے گا۔ تو اس شیطان کے وسوسے کو دور کر دیجئے کہ لیٹ ہو گئے تو چھٹی کر لی، کوئی دیر ہو گئی تو چلو کل چلے جاؤں گا، یا ذہن میں یہ خیال کہ ہم جائیں گے اور آپس میں طلباء ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے، سمجھ لیں گے۔ تعلیم اس طرح حاصل نہیں ہوتی۔ تعلیم مستقل مزاجی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور جنون کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ جنونی ہے نا اس کام میں کہ مجھے کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، سردی ہو، گرمی ہو، طبیعت صحیح ہو، خراب ہو، کچھ بھی ہو، میں اپنے آپ کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، اپنے ایک قدم بھی، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ آپ دیکھیے گا، آپ چلیں گے، اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دے گا۔ گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو لیکن آپ کریں میں جاؤں گا، محنت کریں، کوشش کریں گے، 5-7 منٹ تاخیر ہو گئی نا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روزانہ کی تاخیر نہ ہو۔ یہ کہ آپ کہیں روزانہ موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی میری، روزانہ راستے میں ٹریفک تھا تو 15 منٹ پہلے نکل جائیے بھائی۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، سب چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو استقامت کا معاملہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ سچی نیت ہونی چاہیے استقامت کے لیے، سچی نیت، عزم مصمم اور ارادہ۔ تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ استقامت کا، پابندی سے آنے کا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری یہ کہ پابندی سے فقط آنا ہی نہیں ہے بلکہ جو سبجیکٹ آپ کا ہے اس پر آپ کی گرپ بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر استاد چھٹی کرتا ہے کسی بغیر وجہ کے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور آپ لوگ چھٹی کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اگر استاد لیٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ عذر ہے، مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر یہ ہو کہ آپ آ کر استاد سے سبق کو سمجھیں، یا اپنے کلاس فیلوز سے پچھلے دن کا سبق سمجھ لیجئے اور اگلے دن کے سبق کو اچھے انداز سے دیکھیے تاکہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جسے اصول فقہ ہے،
اگر ایک سبق آپ کا نکل گیا اگلا سبق سمجھنا مشکل ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ ایک سبق دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ منطق ہے، منطق اگر ایک سبق آپ کا نکل گیا اگلا سبق آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک سبق دوسرے سے بولیے متصل ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ کہ پچھلا سبق آپ نے نہیں سمجھا اگلا سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی سبق رہ گیا تو اس کو اچھے انداز سے، آسان انداز سے مکمل کیا جائے اور بہتر کیا جائے۔ دوسرا جو ہم ایک چیز مسنگ ہماری لائف کے اندر ہے، اور بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے صرف طلباء ہو چاہے مبلغین و واعظین ہو، جس چیز کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں مس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے۔ اگر میں پوچھوں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی کے لیے کتنی کوئی دعا کرتا ہے تو شاید جواب کو ایک آدھ کا آ جائے تو آ جائے۔ تو دعا یہ انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ صرف دعا کرتے رہے یا اللہ میرا پیٹ بھر دے پیٹ بھر دے پیٹ بھر دے، تو بندہ اس کے لیے عملی کوشش بھی تو کرے، یا اللہ میں عالم بن جاؤں علم دین حاصل کر لوں، تو فقط دعا کرنے سے نہیں ہوگا۔ دعا کے ساتھ ساتھ وہ ذرائع اور اسباب بھی اختیار کریں جو آپ کو علم دین کی طرف لے کر کے جائے، جیسے وقت پر آنا، کتاب کا موجود ہونا، سب چیزیں ہونا، تو یہ بہت زیادہ لازم و ضروری ہے۔ تو آج سے ہم یہ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو طلباء بھی کریں اور اساتذہ بھی انشاءاللہ اپنے لیے، اور اساتذہ بمنزل باپ کے ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے شاگردوں کی استقامت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت دے اور ہمیں بھی استقامت دے کہ ہم بہت اچھے انداز سے، آسان انداز سے تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو کوشش کیا کریں بارش ہو جائے ہلکی پھلکی، پھر سردی گرمی آ جائے تو چھٹی وٹی کا مت سوچا کریں، آپ آ جائیے ہمت کر کے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولیے بلند آواز سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے درجہ بندی، ہرارکی۔ آپ نے کیا سوچا؟ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ درس اندامی کرنی ہے، عالم کورس کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کرنا کیا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بنیادی کتابیں عربی گرامر ہے، اور ان کتابوں کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے ابتدا میں شدید ترین محنت کرنی ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ بات میں اکثر طلباء کو سمجھاتا رہا ہوں، خاص طور پہ جو آپ کا بڑا درجہ ہے انہیں میں سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ میرے پاس 1 سال گزار لیجئے۔ کتنے سال؟ درجہ اولا آپ میرے پاس پڑھ لیجئے انشاءاللہ، اگلے سالوں میں آپ خود بخود پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے کہ پہلا سال وہ ہوتا ہے کہ جب شیطان بڑی قوت سے حملہ آور ہوتا ہے کہ اسے جانے نہیں دینا۔ وہ احادیث میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ شیطان روزانہ شام کو تخت لگاتا ہے سمندر کے کنارے، تخت لگاتا ہے اور کارکردگی پوچھتا ہے، جی جناب چھوٹے شیطان آپ نے کیا کیا، بڑے شیطان آپ نے کیا کیا، پتلے شیطان آپ نے کیا کیا، موٹے شیطان آپ نے کیا کیا، سوکھے شیطان تم نے کیا کیا، لمبے شیطان تم نے کیا کیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں نا، یعنی کارکردگی سب سے لی جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے طلاق کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے جھگڑا کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، قتل کروا دیا، یعنی جو جو برائیاں معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اس کا۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا خفیف سا وہ آتا ہے، کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، شیطان نیچے اتر کے اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، تو نے کام کیا ہے، اپریشیٹ کر، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ وہ جو دوسرے شیاطین ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے قتل کروا دیے، طلاقیں کروا دی، گھر کے گھر برباد کر دیے، اس پر کچھ نہیں، اور یہ معاملہ ہے، اس نے بچے کو مدرسے سے روک دیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو تمہیں میں فرق بتاتا ہوں، تم نہیں سمجھو گے اس بات کو۔ شیطان لے کے جاتا ہے انہیں تہجد کے وقت، وہ ایک بابا جی تسبیح لے کر آ رہے ہیں مسجد کی طرف، مجھے یہ بتائیے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ سوئی جو ہے اس میں دھاگا ڈالنے کی جو جگہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو اس میں سے گزار دے؟ یہ دوسری روایت کے اندر یہ کہ کیا اونٹ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اونٹ کو اس کے اندر سے گزار دے؟ انہوں نے کہا بھائی دماغ خراب ہوا ہے، میں تہجد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ عقل کے اندے اس میں سے مطلب کوئی دھاگے کے علاوہ کچھ اور گزر سکتا ہے؟ اس سے تو مکھی نہیں گزر سکتی، تو کہاں سے اونٹ گزرے گا یا کہاں سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو گزارے گا؟
اب بھائی تہجد پڑھنے جانے تو ہمیں چھوڑو. وہ تسبیح لے کے گئے. شیطان نے کہا بات سمجھ آئی, اب یہ سجدے کرتا رہے, ٹکرے مارتا رہے, میں نے اسے ایمان سے نکال کے کفر میں داخل کر دیا. جہالت کا نقصان یہ ہے. عبادت بھی علم کے ساتھ ہو نا تو فائدہ ہے, ورنہ جہالت پہ ہو تو بغیر علم کے بندہ غلط نماز پڑھتا رہے, مکروہ تحریمی نماز ہو رہی ہو اور نماز کے اذکار اس کو نہیں آتے ہوں, تلاوت اس کی درست نہ ہو تو ظاہر کیا ہوگا, فقط ٹکرے مارنی ہوگی اس کی, عبادت تو نہیں ہوگی اس کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب فجر کا وقت ہے. اب شیطان دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں چلا گیا اور فجر کا وقت ہے. اب ایک عالم صاحب اپنی آستین اوپر کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں نماز کے لیے. تو شیطان نے کہا جی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کہا پوچھو جلدی, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, جلدی بتاؤ کیا مسئلہ ہے, نماز کے لیے جا رہا ہے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو سوئی کا سوراخ ہے اس سے قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کو گزار دے. تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا, کہا تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سوئی کی نوک پر ساری مخلوق کو گزار دے. تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے. کہا یہ فرق ہے, یہ تہجد نہیں پڑھ رہے عالم صاحب, لیکن بات کیا ہے کہ ان کے علم نے ان کو کفر سے بچا لیا. اور علم دین کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہی, بدعت اور کفر سے بچا لیتا ہے. انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جملہ ادا کروں گا کفر ہو جائے گا, اور جملہ ادا نہیں کروں گا تو میرا ایمان سلامت رہے گا. تو یوں چیزوں کو دیکھنا, سوچنا, سمجھنا, اس کی ذہنی سطح باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال وغیرہ کے اعتبار سے. میں پڑھ رہا تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس لعین مسجد کے باہر کھڑا ہے اور مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص سویا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس واقعے کو. تو بزرگ وہاں سے گزرے, پوچھا کہ اے ابلیس تو باہر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اندر جا کر وہ جو نمازی ہے اس کو وسوسہ ڈالوں. تو کہا کہ پھر وسوسہ کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ میں وسوسہ ڈالوں گا نا اور ان کی نماز خراب کرا دوں گا, تو جو عالم سویا ہوا ہے نا یہ اس کو اٹھا کر مسئلہ پوچھ لے گا, اپنی نماز کو درست پڑھ لے گا. تو میں کہتا ہوں جیسی ٹکرے مارنا اس کو مارنے دو, جیسی پڑھنے دو اس کو, کم از کم یہ اس عالم کو اٹھا کے اپنی نماز تو درست نہیں کر رہا, تو یہ پڑھنے دو. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو فقہ کی کتابوں پر اوپری عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے, فتاوی کی کتابوں پر, کہ ایک فقیہ واحد, ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 70 عابدوں سے زیادہ سخت ہے. یعنی 70 عابد عبادت گزار ایک طرف ہو کہ جو عالم نہ ہو, اور ایک فقیہ واحد ہو, تو شیطان کبھی بھی اس فقیہ کے قریب اور عالم کے قریب نہیں آتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا قول میں آپ کو ذکر کروں جس سے ہمیں بڑی قوت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو علم فقہ سے نوازتا ہے نا, یعنی جو فتاوی لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ علم فقہ جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس فیلڈ کے اندر علم فقہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خیر و بھلائی کے ساتھ ساتھ جنت کا ارادہ بھی فرما لیا ہوتا ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سمت کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ آپ اس راستے پر چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. بہت سارے طلباء آتے ہیں, سال پورا ہوا چلے جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے 2 سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے دورہ حدیث میں چلے جاتے ہیں, کوئی دورہ حدیث کرنے کے بعد پھر افتاء کی طرف نہیں جاتے, تخصص فی الفقہ کی طرف نہیں جاتے, چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. یعنی اگر سوچ چلتے ہیں تو تخصص میں جو ہے 15 پہنچتے ہیں, اور اس میں سے بھی 8 یا 10 فارغ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 100 کی کلاس ہو تو کہاں پہنچ کے 15-18 فارغ ہوتے ہیں. تو ہمیں اب غور کر لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان 10 افراد میں ہیں یا ان 90 افراد میں کہ جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ کامیابی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اور پھر درجہ بندی کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے اور کون سا کام زیادہ بہتر ہے,
کون سا کام زیادہ بہتر ہے اس کو کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے دن کی روٹین آپ دیکھیں گے تو آپ کا کام کرنا، جاب کرنا، گھر کے کام کاج، دیگر چیزیں، فیملی کو ٹائم دینا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین آپ کا کام ہوگا وہ کیا ہوگا کہ کلاس کی تیاری کرنی ہے آپ نے، اور کلاس میں آ کر اچھے انداز سے مکمل وقت اپنی کلاس میں آ کر پڑھائی کو ٹائم دینا ہے، تاکہ یہ وقت آپ کے لیے قیمتی بنے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ۔ چوتھی بات اس میں ہے کہ میانہ روی اختیار کریں، اعتدال کا راستہ۔ بعض اوقات شوق چڑھتا ہے پڑھنے کا تو 9:30 بجے کے بجائے 9 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور 11:30 چھٹی کے بعد 12 ساڑھے 12 بجے تک بیٹھے ہوئے، اگلے دن غائب۔ یہ اعتدال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج پڑھنے کے لیے آ گئے، مغرب کی نماز سے آ گئے، مغرب کی نماز سے بیٹھ کے کتاب لے کے بیٹھے ہیں، پڑھنا ہے، مطالعہ کریں، اگلے دن کلاس شروع ہو چکی ہے، 10:30 بجے آ رہے ہیں۔ یہ اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے کاموں کو ایک طرف کرتے ہوئے وقت کے پابند ہو کر کلاس کا حصہ بنے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کچھ پڑھتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ سیکھتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میانہ روی ہو گئی۔ اس کی ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں آسان کر کے آپ کو، تاکہ مزید آپ سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں جب بھی کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے بہت جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کا ذہن بنا بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو پہلے دن کیوں ندیم صاحب پہلے دن بیٹھ کے ہی 5 پارے پڑھ لیے، 4 پارے پڑھ لیے، یہ حفاظ کی بات کر رہا ہوں، اور جو نادرہ خاں ہیں 1 پاؤ آدھا پارہ کی تلاوت کر لی انہوں نے۔ اگلے دن ہاں چلو کل پڑھ لوں گا، آج کل پڑھ لوں گا، کل پڑھنے کے لیے بیٹھے، آدھا رکو 1 رکو پڑھا، بس صحیح ہے، 3-4 دن کے بعد سارا جذبہ ٹھنڈا۔ تو آپ روزانہ 1 رکو کی تلاوت کریں، مستقل بنیادوں پر کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا وہ کیا تھا؟ روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرتے تھے، ہر 7ویں دن قرآن ان کا مکمل ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو منزل کا نشان ہے نا، وہ ان بزرگوں کی تلاوت قرآن کی وجہ سے۔ وہ کام کاج بھی کرتے تھے بھائی، ان کی فیملیز بھی تھی، وہ بھی اپنا ذریعہ معاش لے کے چلتے تھے، لیکن ان کے پاس سوشل میڈیا اور یہ والا موبائل فون نہیں تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ہی یہ ہمارے یہاں ہوٹل بنے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کے اپنے ٹائم کو، وقت کو ہم برباد کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وقت کو برباد کرتے ہیں، رات 2-2 بجے تک 1 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وقت کو گویا کہ ضائع کرنے والی بات ہے ساری کی ساری۔ نہ جو ہے مطلب وہاں پہ کوئی اس طرح کے ہوٹل بنے ہوئے تھے کہ راتوں کو جائیں اور 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانے کھائیں، اور سی وی او بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت وہاں پہ کہ وہاں پہ چلیں راتیں برباد کریں اپنی۔ تو یہ میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وقت کی قدر جس نے نہیں کی نا، وقت کبھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، یا تو آپ سادہ سا پتھر بن جائیے، یا سنگ مرمر بن جائیے، یا اسی پتھر سے تراش خراش کرنے کے بعد بہترین قسم کا نگینہ بن جائیے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ نگینہ بنیں گے تو یا تو بادشاہ کے تاج کے اندر ہوں گے، یا کسی کے ہاتھ کے انگوٹھے کی زینت بنیں گے، اور اگر سنگ مرمر بنیں گے تو خوبصورت اور قیمتی پتھر بنیں گے، قیمت ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن اگر روڈ کا پتھر بنیں گے تو کنکر پتھر کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہمیں کنکر سے نکل کے سنگ مرمر تک، اور وہاں سے نکل کے بہترین ہیرے اور نگینے تک آنا ہے انشاءاللہ۔ قیمتی بنانا ہے ہمیں۔ وہی والی بات جو شروع میں میں نے عرض کی تھی کہ اربوں خربوں لوگ ہیں، ان میں سے کروڑوں سوچتے ہیں، اور اس کی سوچ پر، اپنی سوچ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس پر لاکھوں لوگ، اور ہزاروں وہ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور گنتی کے چند لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہے، پوری ہرارکی ہے، پورا درجہ بندی ہے یہ جو میں آپ کو پوری درجہ بندی عرض کر رہا ہوں۔ تو عام پتھر اس سے بہترین آپ سنگ مرمر کی طرف آئیے، پھر اس میں بھی ماربل کی جو سب سے بہترین قسم ہے اس طرف آئیے، اور پھر اس کے بعد آ کر بہترین قسم کا نگینہ اور ہیرا بن جائیں گے۔ ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا، اور ہیرا کبھی پتھر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اور ہم نے بہترین قسم کا نگینہ بننا ہے، یعنی جب وہ نگینہ بنتے ہیں تو نظروں میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو آپ کو بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں اسلام میں، یہ بھی عام لوگ تھے پہلے،
آہستہ آہستہ بڑے عام عوام کی بات کر رہا ہوں، انبیاء یا صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ عام مسلمان دائرے کے ترقی کرتے آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ پھر ایک منزل پر بندہ پہنچتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔